نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا کہ اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے خاندان کی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شخص جو پوری زندگی ایک بچہ ہوتا ہے جو تیاری کرتا ہے پورا سال ایک ایسے نصاب کی کہ جب پیپر آتا ہے تو کہتا ہے جی پیپر میں سوالات ایسے آئے ہیں جو نصاب سے باہر ہیں، تو اس بچے کا کیا عالم ہوتا ہے جس نے پورا سال محنت کی ہو؟ وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے اس کے والدین کو بھی پتا ہوتا ہے بچہ بڑا لائق ہے، لیکن جس وقت وہ گھر آتا ہے پیپر دے کے تو اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے، تم کیوں پریشان ہو بیٹا، تم تو لائق ہو بہت؟ تو بچہ کہتا ہے کہ جو سوالات آئے ہیں وہ میں نے پڑھی نہیں تھی، اس کتاب میں سے آئی نہیں جو کتاب ہمیں دی گئی، آؤٹ آف سلیبس جو ہے وہ سوالات آ گئے۔ ایک تو یہ معاملہ یعنی کہ وہ جو تیاری کرتا رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو آگے کرنا چاہیے وہ کچھ اور ہے۔ اب ایسا مسلمان جو پوری زندگی عبادت گزاری میں گزار دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ایک لمحے کی عبادت بھی قبول نہیں کی، وہ کیسا بدقسمت انسان ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا پہننا حرام کرا۔ ایک شخص کماتا ہی حرام ہے، اس نے یہ سوچ لیا ہوگا شارٹ کٹ زندگی کے اندر کہ وہ کہتا ہے یار اگر میں حلال طریقے سے کماؤں گا تو کیا ہوگا، پیسے کم آئیں گے، بیوی بچے خوش نہیں ہوں گے، معاشرے کے اندر فیملی، خاندان، رشتہ داریاں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو میرا تو ذمہ مال جو ہے بڑا کمزور ہے، تو میں یہ جو مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، ان سب کی مجھے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ حرام قبول کر لیتا ہے، اب حرام کے اوپر وہ جینا شروع کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو بھائی جب دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا شخص پسند ہی نہیں، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ناز و نخر بھی دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے، اتنا پیارا اتنا اچھا نمازی ہے کہ ساری زندگی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، لیکن اس نے کبھی اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے کرے کہ وہ تھوڑی سی تحقیق کر لے، کیا سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرماتے تھے، کیا رکوع کو ایسے ہی کرتے تھے، کیا قیام کا طریقہ ان کا یہی ہوتا تھا؟ اب بدقسمتی کی بات ہے، ایک ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں کھجلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اندر ہمارے اتنے ایکشن ہوتے ہیں، ایسی ایسی جگہ کے اوپر جو ہے نا ہمیں کھجلی ہوتی ہے کہ نماز کے علاوہ ہمیں کبھی شاید یہ مسئلہ نہ ہو، آپس میں بات کرتے وقت ہمیں کبھی یہ پرابلم نہیں ہوئی۔ ایک بچے پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ پریشان ہے، ایک سٹیزن ہے وہ ایس ایچ او کے آگے کھڑا ہے، وہ کبھی سر کو اس طرح، کبھی وہ داڑھی کو یا پیچھے کمر کو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ اکبر ہم کتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی جناب مفرن، کبھی قمیض کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ وہ اگر وہ سوٹ ایسا پہنتے ہیں جس کے اوپر ذرا پریس انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے، انہیں یہ ہوتی ہے پریشانی کہ یار ہم جب سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو قمیض پیچھے سے نیچے آ کے اس کے سلوٹے پڑ جائیں گے،
اللہ اکبر میرے بھائی، وہ جو وقت ہے جس وقت اٹھا کے مردے کو قبر میں رکھا جائے گا، ساری سلبٹیں ختم ہو جائیں گی. تو اس طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے نمازی کا. وہ سلبٹیں جو ہیں وہ بڑی پیاری ہیں، وہ پتہ نہیں اللہ کو کتنی پیاری ہوگی. تو دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہیں ان کو سلبٹ نہ آ جائے. اسی طریقے سے بالوں کا سٹائل، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بال ہی بناتے رہتے ہیں، اپنے بالوں کا سٹائل دیکھتے رہتے ہیں کہ یہی نہ خراب ہو جائے. تو یہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرض کر دی، جن میں سے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے. یہ دو خاص چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. کچھ بدقسمت ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سردی کے اندر بھی روزہ نہیں رکھتے. تو چلو وہ نہ سمجھ ہے، لیکن ہم ان کی بات کرتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. چلے حج تو ظاہری بات ہے، جس میں طاقت ہوگی وہ کرے گا، لیکن روزے کے اندر جھوٹ بولی جا رہا ہے. سودا کے لیے کال آئی ہے کسٹمر کی، بھائی جان یہ ایسے ہے، وہ جی بہت کمال ہے جناب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہاتھ سے نکل جانا ہے. 4 کسٹمر مجھے انہوں نے ٹوکن دینے کے لیے تیار ہے. ایسی ایسی تمہید باندھیں گے. اور اگر وہ بیچارہ دیکھ لے کہ یار اس سودے کو تو بیچنے والا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے 10 روپے کا بک جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 15 سے کم مالک دے ہی نہیں رہا. تو یعنی کہ جھوٹ بول کے سودے کو بیچنا، یہ کس طرح سے اللہ کو پسند آئے گا؟ یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں دیہاتی جو دور دور سے گاڑیوں کے اوپر اپنے جانور لے کے آتے ہیں. تو کچھ چلاک لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ راستے میں کو روک لیتے ہیں. ہمارا دین اتنا پیارا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کو منڈی میں جانے دو، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ وہاں پہ پہنچے، ان کو پتہ چلے منڈی کا ریٹ کیا ہے، اس کے بعد یہ بیچیں اپنی مرضی سے. تو سستا دے گا تمہاری قسمت. لیکن جو شخص ان کو راستے میں روکتا ہے وہ بالکل دھوکے کے برابر ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے جانور ہم لے کے ہیں، ان کا ریٹ کیا ہے. یعنی دین اتنا باریک ہے اور اتنا بہترین ہے. لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے طریقے بھی بتائے، ہمیں سود سے بچنے کی تلقین کی ہے. جبکہ سود جو ہے، ایک شخص نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ سود کے بھی کام کر رہا ہے. اب مجبوری ہے جناب، میں کیا کروں، اب گاڑی جو ہے وہ گھر کی ضرورت ہے تو اس لیے جو ہے قسطوں پہ لے لی ہے. اچھا جی کتنے کی ہے؟ 40 لاکھ کی گاڑی ہے، قسطیں کتنی ہے؟ قسطیں ڈال دیتے ہیں 60-62 کی پڑ جائے گی. مجبوری ہے جی. اور کیسے مجبوری ہے تمہاری؟ وہ مجبوری تمہیں آگ میں دھکیل رہی ہے، تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی. چلو چھوڑو اس بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ بیاہ کرنے کے برابر ہے. یار کہاں کا ماں کو تو چھوڑ دو. سوچنے کی بات ہے. یہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد یہ صرف علماء کرام ہیں جنہوں نے دین پھیلانا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کمال بات کی، فرمایا کہ آج حجۃ الوداع جو آخری خطبہ تھا، اس کے اندر یہ جو پہلے والی قومیں تھیں، امتیں تھیں، وہ تو یہی سوچتے تھے کہ آگا بھی دین پھیلائیں گے، لیکن ہماری امت کو ایک دوسرے کے لیے دائی بنا دیا. فرمایا ہو سکتا ہے سننے والا جو ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہو، یعنی اس بات کو آگے پہنچاؤ. ہو سکتا ہے تم جس کو پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو. تو اب جو لوگ سود کے اوپر چل رہے ہیں اور انہیں اس چیز سے حیا نہیں آ رہی، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو. تو ایسا بدبخت آدمی کتنا وہ ظالم ہے کہ اسے شرم ہی کوئی نہیں، اسے خوف ہی کوئی نہیں کہ آگے جانا ہے. کس لیے؟ صرف ایک چیز کے لیے، نام. پوری فیملی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. 7 سیٹر گاڑی لینی ہے جی، فیملی بڑی ہے تو اس کے لیے تو پیسے نہیں، کوئی بات نہیں بینک سے لے لیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو پورا پاکستان کا نظام ہی ہوتی ہے جی، یہ جو آپ دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں مختصر بات یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور اگر دھیان کے ساتھ نہیں پڑھنی
اور نماز کے اندر کھیل کود ہی کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بریک بھی ہے، وہی ایک چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے. روزہ رکھنا ہے اس کے اندر جھوٹی بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ تعالیٰ تو تقوی کے لیے روزے کی جو ہے دعوت دی ہے کہ روزہ رکھو تم متقی ہو جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. اور اگر روزے کے اندر ہم نے وہی کام کرنے ہیں کہ ہم نے اپنی اس طرح سے پریکٹس نہیں کرنی کوئی بہائی کی کوئی بہتری کی تو پھر کیا فائدہ ہے اس بار میں نہیں کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو بہتر کریں، احادیث کو پڑھیں. اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، احادیث کو صحیح تحقیق کے ساتھ کریں. جہاں پہ آپ کو مسئلہ لگے وہاں سے کسی ایسے شخص سے جو علم رکھنے والا اسے پوچھ لیں کہ یعنی یہ روایت ٹھیک ہے، یہ کوئی ضعیف تو نہیں ہے، مجھے اس کا حوالہ دے دیں، اس کو سمجھیں اور سود سے بچیں. اور ایسے گھر سے ایسے رشتے دار سے اس کو کہہ دیں کہ یار تم سود کا کام کرتے ہو، تمہارے گھر میں یا میرے بچے آگے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. کیوں؟ تم دشمن ہو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو چھوڑو گے تو میری تمہاری دوستی ہوگی، نہیں تو میری تمہاری رشتے داری کوئی نہیں. اگر اس طرح سے رشتے داریاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتا کہ اے نوح آپ جس کے لیے رو رہے ہیں آپ کو بھی میں اس کے ساتھ ہی کر دوں گا. چھوٹی بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں بھی میں غرق کر سکتا ہوں. دیکھیں نا اس بات کے اوپر غور کریں کہ فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں ہے وہ، اور بیٹا ہے. اس سے بڑا خوب کا رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہے لیکن اہل سے باہر نکال دے گا. اگر ایک شخص کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک نان مسلم ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو وراثت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارا دین بڑا سیدھا زبردست کمال کا دین ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی بجائے ساری زندگی کمانے کے اندر اور اپنی فیملی کو خوش کرنے کے اندر ایک شخص نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے، پہن لینا ہوتا ہے. وہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور بدقسمت کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بھی جو ہے نا آنے والے وقت میں میری بات بھی اپنے بچوں کے لیے کرے گی اور بس ایسے مر جائیں گا. تو یہ کام نہیں تھا. یہ کام ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی بھی نہ فرماتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سمپل ایک سٹیٹمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ تمہیں فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم لوگ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہارا رزق ماں کے پیٹ کے اندر 40 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. اس کا کھانا پینا، اس کے اچھے برے اعمال، وہ جنتی ہے جہنمی ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے اس فرشتے کے ذریعے سے. اور وہ کیا ہے 120 دن ہے. جب سارا کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر کس پہ یقین ہے ہمارا؟ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے دل سے اس چیز کو مان لیا، انشاءاللہ العزیز وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. وہ کہے گا میرے مالک نے لکھا ہوا ہے نا تو یہ آ جائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو کیوں سنبھالوں؟ یہ تو مالک کی ذمہ داری ہے، میں کدھر بھی اکٹھا کروں، میرا مالک کیا اس پہ کام جانا ہے. یہ بندہ اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق کر کے ایک تحقیقی مسلمان ہونے کی توفیق عطا کرے، ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے، ہم نماز کے اندر دھیان کے ساتھ اللہ کے ساتھ باتیں کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اللہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. اے اللہ اپنی رحمت فرما دے، ان کو معاف کر دے. اے اللہ فلسطین کے اندر یا جہاں بھی ہماری مائیں بہنیں بچے بوڑھے جن پر ظلم کیے جا رہے ہیں اللہ کافروں کو برباد کر دے. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بھوک اور پیاس کے ساتھ فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. اے اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں اللہ رحمت فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت کے فرشتے بھیج دے. اے اللہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی پیدا فرما، ہم لوگوں کی مدد کریں. اے اللہ پاکستان کو اچھا حکمران عطا فرما اور ہمارے موجودہ حکمران کو اللہ دین پر اکٹھا کر، ان کے اندر دیانتداریاں پیدا کر، ایک دوسرے سے محبت کریں بجائے کہ مال اکٹھا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اس رمضان کو معافی والا رمضان بنا دے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے، ایسی معافی جس کے بعد تیرا غضب نہ آئے.
اے اللہ ایسی معافی عطا کر دے کہ اس کے بعد تیرا غضب نہ آئے مالک، اور ہمیں اس مرتبہ لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب